السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں، مجھے ایک بات یہ کہنا تھا۔ زندگی کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوژن اور پریشان رہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے۔ جتنی مجھے سمجھ میں آیا میں اتنی آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ زندگی کے سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا جو کانڈ ہے کہ انسان دنیا میں جاہل بن کے پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوا پورا جاہل ہے، اگنورنٹ ہے، کچھ نہیں جانتا۔ بچے پیدا ہوئے، یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جاہل پیدا ہوئے۔ اس کو کتنی علم حاصل کرنا پڑے گا کہ دنیا میں سے کتنی مرحلہ سے بچے گزرے گا، آگے جا کے کتنی ہوگی۔ بچے ہیں، پھر جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، ابھی بے گھر شادی شدہ ہوگا، پھر شادی ہوگی، بچہ ہوگا، کتنی مرحلہ کیسے گزرنا پڑے گا۔ چند موٹی موٹی بات اگر ذہن میں رکھ کے چلے تو شاید کچھ بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نان پرائیورٹی اور ڈسٹریکشن سے بچائیں۔ بچے نان پرائیورٹی اور ڈسٹریکشن میں ہی پھنس جاتے ہیں بچپن سے۔ بیکار کا چیزوں میں اس کو دل بہلنے لگتا ہے، اسی سے اس کو تو بہرحال بچے تو بچہ ہی ہے، اب کیا ہو اس کو۔ تو ماں باپ جتنے سنبھل سکے سنبھل لیں کہ بیکار کی چیزوں میں نہ وقت ضائع کرے۔ تو نان پرائیورٹی اور ڈسٹریکشن سے بچائیں۔ اس کے بعد جو مین مسئلہ بنے گا وہ اس کو پرائیورٹی سیٹ کرنا پڑے گا۔ ہم مسلمانوں کی پرائیورٹی الگ ہے، کچھ چیزیں تو سیم ہے، سملر ہے، کچھ چیزیں الگ ہیں۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے پرائیورٹی کی دین ایمان کو سیکھیں، اللہ کے حکم حضور کے طریقہ دین کو سیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو دین کو سیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ عبادت کے بغیر تو دیندار نہیں بن سکتا، اور عبادت کے بغیر برائی سے بھی نہیں بچ سکتا۔ عبادت کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ پھر جو ہے اپنا تندرستی کو سوچیں۔ پھر جو ہے بچے پڑھائی کے زمانے تو پڑھائی سے علم حاصل کریں، اور آگے پھر بزنس، فائنانس، فیملی اور آخرت سب بات سامنے آتے رہے گی۔ سب چیز کو سیکھنا پڑے گا، اور صرف سیکھنا کیا، سب چیز کی علم حاصل کرنا پڑے گا، نہیں تو سفرنگ شروع ہو جائے گی۔ تندرستی کے علم نہیں ہوگا تو تندرستی ہاتھ سے کھو جائے گا۔ اور جو ہے جتنی شعبے ہے سب چیز کی علم حاصل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، یہی مین کام ہے۔ اسی میں کمی رہ جاتی ہے، پھر سفرنگ شروع ہو جاتی ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو سنبھالنے کے لیے اس کو اصول ہوگا، اس کے علم ہوگا، اس کا عمل ہوگا، اسی حساب سے چلنا پڑے گا، کچھ پرہیز ہوگا تب جگہ ہوگا۔ جیسے بزنس ہے، اب بزنس کی بڑی پڑھائی ہے، بہت بزنس کرنے کا طریقہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن مین مقصد کی پیسہ کمانا۔ اگر پیسہ اتنے کمانے کے بعد اگر علم نہیں ہوئی کہ مجھے پیسہ کو کیسے بچانا ہے، کیسے حفاظت کرنا ہے، جو کچھ کمائے گا سب لگژری میں اور فن میں اڑ جائے گا۔ تو پیسہ جمانا بھی ایک کام ہے کہ بھئی اس کو فضول خرچی نہ کیا کرے۔ اسی طریقے سے تندرستی کی بھی بات آئے گی۔ تندرستی کی محنت کر رہے، ایکسرسائز کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پرہیز کرنا پڑے گا، اور الٹی سیدھی کھانا کھائے گا تندرستی بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اسی طرح وائف ہے، بچے ہے، فیملی ہے، سب کے اپنے اپنے اصول ہیں، جو قرآن سنت میں سب کھول کے بیان کرے گئے، انہی اصول پہ چلے گا تو یہ سب چیز جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک مالا کی طرح ہے، ایک پال ہے، موتی ہوتا نا موتی، تو یہ پال کی مالا ہے۔
اب وہ پال جب وہ اٹھانے جائے گا تو وہاں پہ نفس شیطان خواہش سانپ بن کے بیٹھا اٹھانے تھوڑی دے گا، کہ اچھی عبادت بھی کرنے لگے، اچھی تندرستی بھی ہو گئی، اچھے کاروبار بھی ہو گئے، اچھے وائف بھی بچے بھی ہو گئے، اچھے فیملی ہو گئے، تو یہ وہ اٹھانے تھوڑی دے گا شیطان. وہ تو سانپ بن کے سب کو وہ موتی تو اٹھا نہیں پائے گا، ویسٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سب ادھورا رہ جاتا ہے. کسی کو اگر مکان ہے تو تندرستی نہیں ہے، کسی کو اگر پیسہ ہے تو عزت نہیں ہے. یہ سب ہونے دے کرے گا نفس خواہش بیٹھ کے. تو میں اس کو سانپ کہتا ہوں کہ جہاں وہ اٹھانے جائے گا وہیں اس کے اوپر یہ سب چیز حاوی ہو جائے گا. تو اپنے پرائیورٹی اور موجودہ سفرنگ، جو بھی پیجنٹ سفرنگ ہے، اس سفرنگ کو اس کو دور کرنے کا کوشش کریں. کسی کا گھٹنوں میں درد ہے تو اس کو علاج کریں، ڈائبٹیز ہے تو اس کو علاج کریں، جو بھی ہائی بی پی ہے تو اس کو علاج کریں. جو بھی سفرنگ ہے، بچے بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیوی بچے، جو بھی سفرنگ سامنے ہے اس سفرنگ کو دور کرنے کی کوشش کریں. کہ قرضہ ہے تو قرضہ دور کرنے کی کوشش کریں. تو پرائیورٹیز، روزمرہ کی زندگی جتنی پرائیورٹی اس پہ نگاہ رکھے اور موجودہ سفرنگ کو. اگر سفرنگ کو اگنور کرو گے تو یہ بعد میں بہت پریشان کرے گی. بھائی جو گھٹنے میں درد اگر پراپرلی علاج نہیں کیا تو اگر جینا چلنا، ہٹ چلنا، ٹوائلٹ میں بیٹھنا بڑا مصیبت کرو تو اس کو سفرنگ کو دور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ سارا سفرنگ کو اور موجودہ پرائیورٹیز کو، ذمہ داری کو سامنے رکھ کے چلیں. اس کے بعد یہ آتی ہے سامنے، انسانوں کے سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ لذت اور غفلت. بھائی یہ سارے چیز، گناہ کے کام، سارے کام، یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ بد پرہیزی کرو، یہ کرو، اگر لذت آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، کیوں کر رہا ہو؟ تو لذت آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے جناب. بس یہ مزہ اور مزہ کرنے کے بعد غفلت میں پڑے رہے. نماز کے ٹائم اذان ہو رہے، نماز کے کوئی ہوش نہیں ہے، غفلت. کام دھندے پہ جانا ہے، نہیں کروں گا، غفلت. ایکسرسائز کرو، نہیں کروں گا، غفلت. ذمہ داری ادا کرو، نہیں کروں گا، غفلت. یہ سب یہ انسانوں کے، میں نے جو اپنا زندگی میں دیکھا، لکھ کے چیز سمجھا کہ غفلت اور لذت انسانوں کے سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ غفلت تو نہیں بولوں گا، لیکن اتنی مجاہدہ نہ کرے کہ جسم میں سٹریس ڈیولپ ہو جائے، اور کھانے پینے میں اتنی سختی نہ کرے کہ کمزوری آ جائے. بھئی اللہ نے حلال کھانا بنائے، کھاؤ، تھوڑا انجوائے کرو، کوئی بات نہیں، راحت بھی ہوگی. تو وہ حلال چیز حلال سمجھ کے، سنت سمجھ کے کھائے. ہوتا کہ یہی سب برباد ہوتے ہیں. وہ بیلنس سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا لے اندر. مزہ آ رہا ہے تو زیادہ کھا لیا، نفسانی خواہش ہارو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، ایسے کوئی تندرستی رہتا ہے. تو غفلت اور لذت انسانوں کو سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے اوپر تیز نگاہ رکھے کہ مجھے پکڑ نہ لے، مجھے نقصان نہ کر دے. آرام بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، سٹریس ہو جائے گا اگر آرام نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے ایک بات، غفلت لذت سے بہت احتیاط. اب آخر میں 4 باتیں اتنی ضروری ہے کہ ہر جگہ چاہیے، ہر وقت چاہیے. وہ ہے صبر، سیلف کنٹرول، سیکریفائس اور مجاہدہ، جو ہو قربانی میں. یہ 4 جگہ ہر چیز میں آپ کو لگانا پڑے گا، ہر جگہ اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. یہ 4 چیز جس کا اندر نہیں رہے گا وہ جانور تیار ہو جائے گا. بس یہ ہے سب سے بڑا مبارک صفات. میں تو سمجھتا ایمان، لیکن صبر تک اور توکل کے بعد یہ سب سے بڑی صفات ہر وقت چاہیے کہ میں صبر کروں گا. کتنی ناگواری آتی، صبر کروں گا، سیلف کنٹرول میں رہوں گا، کنٹرول سے باہر نہیں جاؤں گا، اور جو ہے مجاہدہ برداشت کروں گا. یہ سب سارے کام کرنے کے لیے، سارے پرائیورٹی میں کام کرنے کے لیے مجاہدہ برداشت کروں گا، مجاہدہ کروں گا. اور جہاں جہاں قربانی کی ضرورت پڑی وہاں قربانی کروں گا، سیکریفائس کروں گا. کبھی راحت آرام کو سیکریفائس کروں گا. اللہ کے راستے میں جائیں گے تو گھر بار آرام سیکریفائس کرنا کرے گا. یہ 4 صفات تو اپنی مضبوطی سے پکڑ کے رکھے. یہ تو زندگی کے متعلق میں نے کہا. اب بات کو آگے بڑھاؤں گا نہیں، اور بھی بہت سارے مسئلہ ہے، وہ کوئی دوسرے بیان میں کہنا ہی زیادہ اچھا ہے، لیکن مختصر سے میں کہہ ہی دیتا ہوں.
देखो भाई, नफ्स शैतान ख्वाहिश इंसानों को दिल दिमाग और जिस्म को इतने ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रखा, फंसा के रखा है कि पूछिए मत। बहुत ही इसी के रास्ते से सबको हलाक करेगा, ये दिल दिमाग अमल और ये नफ्स शैतान ख्वाहिश। ये पूरा इंसानों को अंदर जो है बिल्कुल जलजला, स्ट्रेस सब कुछ पैदा करके पर सुकून नहीं रहने देता अंदर से। ये है बर्बादी की है। इंसानों को बर्बादी सारे यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नफ्स शैतान ख्वाहिश इंसानों को दिल दिमाग और जिस्म को पकड़ के रखा है। बाहर जा, बाहर जा, नहीं जाने देगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना है, अब एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, अब शैतान गफलत पैदा करेगा, नफ्स लज्जत पैदा करेगा, गफलत पैदा करेगा, मत करो। तो आपने अगर किसी तरीके से निकल के बाहर भी गया, ये तो ज़्यादा एक्सरसाइज कराएगा, आपने अपने जिस्म में स्ट्रेस पैदा करेगा, उसको अंदाजा नहीं होती है, डैमेज होते रहता है। हम लोग डॉक्टर इसलिए में मालूम है कि वो एक्सरसाइज करेगा तो डैमेज हो जाएगी। वो हर उससे एक्सरसाइज के भी एक पैरामीटर्स, कौन कितना करेगा, कब तक करेगा, कब करेगा। मिसाल के तो रात भर नींद नहीं हुई, बेचैनी है, लेकिन एक्सरसाइज की नशा है। अब वो एक्सरसाइज करने जाएगा तो जिस्म को डैमेज करेगा। यही शैतान की सब चाल होती है। ऐसे हर चीज़ में रात को सोने का टाइम सोने नहीं देगा नफ्स, इधर उधर की बातें लेके आएगा, बल्कि नींद की फ्लो के साथ चलो, नहीं बातें लेगा नहीं। और फिर फजर के नमाज में नींद आएगी, नमाज छूट जाओ। इसी तरीके से नफ्स शैतान ख्वाहिश इंसानों को दिल दिमाग जिस्म को पकड़ के इसको हलाक करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमने दिल के राज और मैनेजमेंट पर इतनी काम की कि अंदर वो केओस, वो स्ट्रेस पैदा ना हो जाए, उसको संभालो, अंदर से संभालो। इसी पर बहुत बहुत समझने की जरूरत। यही इल्म की कमी बहुत है, इसलिए बहुत मौत, बहुत सफरिंग, बहुत बीमारी इसीलिए हो रही है। वो अंदर के निज़ाम को समझ नहीं पाता। अंदर के निज़ाम, आपके अंदर के निज़ाम आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, हम क्या समझेंगे। तो ये एक तो ये बात है, बहुत अहम बात है। दूसरी चीज़, मुख्तलिफ हालत है कि दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है। क्या क्या हालत लोग फेस करता, अल्लाह, ये बचपन से लेके 60-62 तक, ये जब तक उसको हयात पे है, वो क्या क्या हालत के सामना करता है। उसी हालत में उसको समझना पड़ेगा अल्लाह के हुक्म हुजूर के तरीके सूझबूझ के साथ, नहीं तो हालात में ही हलाक हो जाएगा। उसके बाद नागौरी आएगा। ये दुनिया है, कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आएगा, कभी इम्तिहान है, कभी कुछ भी आएगा, कभी बीमार रहेगा, कभी परेशानी, वो आता रहेगा। दुनिया भर की नागौरी, वो नागौरी की जो अमल है वो करना पड़ेगा बचने के लिए, कि नागौरी में किस तरह अपने को संभालो। वो नागौरी के संभालने की वही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सब्र, सेल्फ कंट्रोल, सैक्रिफाइस और जो मुजाहिदा। उसके बाद जो है, दो शैतान जब एक साथ मिल जाएगा तो आपके शैतान क्या करेगा। यही तो सारे लड़ाई झगड़ा के किस्सा है। कभी कभी बीवी या शैतान बन के काम हरकतें करती है। अब वो एक शैतान उनके अंदर से उबड़ी, और आपके अंदर अगर शैतान है वो भी उबड़े, गलत गलत बात, उल्टी बातें दिल दिमाग में घुमाता रहेगा, तो दोनों शैतान मिल गए एक साथ, फिर कितनी बड़ी मुसीबत। तो संभलना पड़ता, समझना पड़ता कि शैतान जब एक दूसरे से मिलता है, तो अब मियाँ बीवी के जब शैतान मिलता है तो कितनी तलाक, कितनी लड़ाई झगड़ा, कितनी खानदान में दुश्मनी, सब समझ तो पता नहीं है कि शैतान भयंकर है, आपको भी भयंकर है, वो सामने वालों को भी भयंकर है। ये एक हालत आएगी कि जो है शैतान ने ये सब करेगा। और तो और फिर बात ये हालत आएगी कि गुनाह, हराम, जुर्म, जाति, दुनिया भर की बुराई में इनको फंसा। तो ये भी हालत आपको सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़ फरमाए, कितनी सारे हालतें वो आएगी जिसमें गुनाह होगा, हराम होगा, बहुत आपको संभालना पड़ता है। तो ये सब तो इंसानों की ये सब हालत है। और क्या क्या हालत है, वो सब हालत टपकेगी। यही है अल्लाह के हुजूर के तरीका मशवरा, यही संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो इंसान हलाक हो जाएगा। हो ही रहे कितने लोग हलाक। एक बात तो ये है। और जो है
چند مبارک باتیں ہیں دین کے اعتبار سے، اس کو ذرا بہت اچھے سے حاصل کر لیجیے گا، اس پر عمل کرنا، اس پہ رہنا ہے. یہی میں بچھنا اوڑھنا کھانا میرا یہی ہے. بچنے کا سامان بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی جھنجھٹ جھمیلا سے بچنے کا سامان. سب سے پہلے اپنا زبان کو قابو میں رکھے، بولنے میں بھی اور کھانے پینے میں بھی. نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے امپیسس کی ان دونوں چیزوں کے اوپر. کتنی زبان سے بات لے کے سامنے والے کو دل دکھ جاتا. اللہ معاف کرے، میرے کو بھی معاف کرے. کبھی غصے میں کوئی بات بول دیتے ہیں، کام والی کو کسی کو کچھ، تو سامنے والے کو دل دکھ جاتا ہے. اللہ ہم حفاظت کرنا ہے. بڑی مجھے اس سے مطلب افسوس رہتی اس بات. انسان وسر ہے، لیکن کبھی جب شیطان ایسے ایسے جال میں پھنساتے ہیں تو زبان چل ہی جاتا ہے. ایک بات. اور کھانے پینے میں نے پہلے ہی کہا، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کھانے پینے کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی. حلال ہے کہ آپ کتنے بھی کھا لو، کتنے کا ہے، سنت نہیں ہے. کتنی کھانا سنت ہے، حلال ہے. جو مرضی جہاں مرضی جتنے مرضی بس کھا لو. تو زبان کو روک کے رکھے. دوسری بات، اللہ سے ڈرتے رہے. سارے دنیا کے پیچھے اللہ کے چاہیے، اللہ ہی سے خط میں سب کچھ ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کتنی جگہ ہے قرآن میں اللہ سے ڈرو. تیسری چیز ہے اللہ کی تقوی اختیار. تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور جو ہے تقوی اختیار کرو، ہر ناجائز چیزوں سے بچو. 3. چوتھا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اتباع کرو. دماغ میں ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کیا، کیا کرنے کو بتایا. یہ بات دماغ میں ہونا ضروری ہے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. آج کل تو بھیا اللہ معاف کرے، حضور کے باتوں میں اور صحابہ کرام کی زندگی کون فالو کرے، سب اپنا اپنا من مانی، جو ان کو سمجھ میں آتا اسی کو کرتا ہے. بھائی یہی سارے خرابی کے جائے، اس میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. الٹے سوچ الٹے سمجھ پٹی پڑا، شیطان بہت ماہر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے اور صحابہ کی اتباع کی جائے. اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے نہ نقصان کریں، دوسروں کو بھی نہ نقصان نہ کریں. کتنی اپنے نقصان ہو جاتی ہے. بیٹا ماں باپ سے لڑ پڑتا ہے، کتنی نقصان بیٹا کا ہوگا. اور ماں باپ کو بھی کتنا نقصان کہ اپنا کلیجے کا ٹکڑا خلاف ہو گیا. ایسے تو کتنی باتیں. اپنی نقصان نہ کرے، دوسروں کو نقصان نہ کرے. ہمارا زندگی کا طرز عمل ایسا ہو، نہ میں اپنی نقصان کروں گا الٹی چل چل کے، نہ دوسروں کو نقصان کروں گا. یہ بات نہیں ہے. یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں، اگر عمل کرے تو شاید زندگی اچھی ہو جائے. ہمیں تو موٹی موٹی یہی باتیں سمجھ میں آئی، اور بہت ساری بات رہ جائے، باتیں تو بہت ہے، لیکن میرے کو سمجھ میں اگر یہ موٹی موٹی بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، شاید دنیا آخرت کی عافیت نصیب ہو جائے. بڑا پیچیدہ زندگی ہے. اب تو آخرت، اصل ہم لوگ دنیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے آخرت چاہتے ہیں، یہی ہے فرق. تو دنیا کی زندگی اتنا سادہ سیدھے ہو کہ پرسکون کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو. یہ پریشانی الجھنی ایسا نہ ہو. اللہ سب کچھ کرے گا. اگر نیک بنو اللہ سب دے گا، سب کچھ کرے گا. مسئلہ تو نیک بننے کا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے، بس ہماری تو ایک ہی تمنا کہ دعوت کے کام کے ساتھ یہ ہماری دارالقلوب کی محنت کو شامل کیا جائے. دارالقلوب کی محنت تو یہ ہے کہ بھائی دلوں کے پاکی اور اصلاح نفس، اور جو ہے دعوت کی تو بہت لمبی چیز، پورا دین وجود میں آئے گا، وہ تو بے انتہا. لیکن اگر خاص طور سے ان دونوں چیز کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھا جائے کہ ہم دل سے پاک صاف رہیں اور ہمارے نفس کی بہترین اصلاح ہو جائے. کیونکہ ہم تو تمام باتوں کو کھول کے میں نے بتا دیا سب کچھ. اللہ پاک میں ہمیں کہنے سننے سے ہم زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. بات تھوڑا لمبی ہو گئی کیونکہ پوری بات کر دیا، تو بس اللہ تعالیٰ عافیت حاصل کے معاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.